یار ٹائر ڈلوا کے آیا ہوں گاڑی میں, بڑی خواری ہوئی ہے آج, بڑی مشکل سے. یعنی بندہ ملا ایک جس سے ٹائر اچھے مناسب ملے اور جس پہ اعتبار بھی ہے کہ یعنی ریفرنس ڈھونڈ ڈھونڈ کے. بڑا مشکل کام ہے, یعنی کوئی صحیح بندہ, 2 نمبری اتنی لگی ہوئی ہے. آپ نے کہاں سے ڈلوائے ٹائر یار؟ یار یہ نا بڑی مزے کی سٹوری ہے, میں تو اچھا. سناتا ہوں. ہمارے نا لاہور میں ایک دکان ہے, سے جے ڈاٹ رشید کے نام سے جانتے ہیں, جے رشید سب کہتے ہیں. اب آپ لاہور میں نا مطلب کسی, اب میں یہ بات کر رہا ہوں لائک پرانے لاہور ٹائپ جگہ کی نا, جو مطلب بیسک لاہور کی, مطلب ہمارے گھر کے جو اس علاقے کے قریب جتنی بھی ایک بڑی ایریا ہے وہ. آپ کسی بھی مکینک کے پاس چلے جائیں نا, تو آپ اسے پوچھیں گے کام کرنے کے بعد, یار میں نے ٹائر ڈلوانے ہیں, کہاں سے ڈلواؤں کہاں ڈلواؤں, تو وہ نا مطلب ہائیلی انفارمل وے میں, کہ جیسے اٹ از ازیوم ٹو بی ٹروتھ, یہ کہ یعنی کہ یہ تو ہے ہی صحیح آنسر. وہ آرام سے کہہ دیتا ہے, یار جے رشید چلے جائیں, آپ جے رشید چلے جائیں, آپ جے رشید. اچھا میں اور میرا دوست نا ہم نکلے, ہم نے کہا یار ٹائر ڈھونڈنے ہیں نا. ہم ڈھونڈتے گئے, 2-4 ہمیں دکانیں دیکھیں, وہاں جا کے پوچھتے ہیں یار یہ کتنے کا ہے, ڈن لاپ کتنے کا ہے, برج اسٹون کتنے کا ہے, یہ کتنے کا ہے. وہ دکھاتے ہیں آپ کو, چلیں سر اتنے کا ہے لیکن آپ کو اتنے کا دے دوں گا, سر یہ بڑا اچھا ٹائر ہے, یہاں سے ہے یہاں سے. ہم نے کہا اچھا, ہم جے رشید چلے گئے. مطلب جب ہمیں بڑے لوگوں نے کہا ہم جے رشید چلے گئے. یار خان جو اس کا پروفیشنلزم تھا نا, مطلب آئی واز امیزڈ. دیٹ گائے ڈیڈنٹ ہیو ٹائم ٹو ٹاک ٹو یو ایون. صحیح, وہ نیچے دیکھ رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے, ساتھ ساتھ وہ رسید چل رہی ہے, ساتھ ساتھ کیش گن رہا ہے, ساتھ ساتھ فون کر رہا ہے, بات بھی آپ سے کرے گا, اور بات بڑے تمیز سے کرے گا. آپ جائے کہیں جی برج اسٹون لینا, جسے 4 ٹائر اتنے کے ہیں, یہ سائز اتنے کا ہے, چھوٹی بات. اب دوسرے سے اچھا ڈن لوپ کتنے کا ہے, ڈن لوپ اتنے کا ہے, 4 ٹائر اتنے کے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ختم. آپ اس سے یہ بھی پوچھیں نا کہ اچھا یہ جاپانی ہے یا یہ کہاں کا ہے, تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے پاس یہ جاپانی پڑا ہوا ہے, یہ میرے پاس تائیوان سے پڑا ہوا ہے. ہی سیز کہ یہ ٹائر آتا ہی جاپان سے, یہ ٹائر صرف تائیوان سے آتا ہے, یہ ٹائر صرف یہاں سے آتا ہے, یہ ٹائر مطلب آپ کوشچن ہی نہیں کر سکتے کہ یار مطلب آپ کو شرم آئے گی پوچھتے ہوئے کہ سر یہ جینون ہے یا چائنیز ہے, مطلب یو کانٹ ایون آسک. خوبصورت. اور وہاں پہ میں دیکھا ایک گاہک لڑ رہا اس سے نا, مطلب لڑ کی نہیں رہا, اس گاہک کی بھی بات صحیح تھی نا, کہ یار وہ جنرل کا ٹائر ڈلوا رہا تھا, تو اس نے آ کے کہا کہ سر یہ پیس پہ نا مجھے صاف نہیں لگ رہا, یہ پیس مجھے آپ دوسرا پیس دیتے. اینڈ ہی ڈڈ مائنڈ اٹ. اس نے کہا دیکھیں سر معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, بڑے پیار سے اس نے کہا معذرت کے ساتھ, آپ نے اگر ٹائر لینا ہے تو آپ یہ لے لیں, دوسرا نکالنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, مطلب معذرت کے ساتھ آپ بات غلط کر رہے ہیں اس وقت. مطلب بندہ, اچھا ہم دونوں سائڈ پہ کھڑے ہوئے, ہم دونوں کہہ رہے یار کیا بدتمیز آدمی ہے یار, مطلب یہ دکانداری کرنے بیٹھا ہے مطلب. اور ہم لیکن آبویسلی ہمت ہماری بھی نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ بھجن کوئی یہ چائنیز ہے یا 2 نمبر. ہم نے ایسے پوچھا کتنے کا, اس نے کہا اتنے کا. ہم نے کہا چلو یار ڈلوا لیتے ہیں نا بس فائنل. اور آپ یقین کریں یار 20 منٹس کے اندر نا وی ور آؤٹ آف دا شاپ پیئنگ دا بل. بوتل بھی پی ہم نے اس کے ہوتے ہوئے, مطلب ان 20 منٹ میں بوتل بھی آئی ہے اور ہم نے پی بھی لی ہے. اور وہ ٹائر لگ کے کب وہ ٹائر اترا, ویل بیلنسنگ ہوئی, واپس آیا, لگا, اور 20 منٹس کے اندر چاروں ٹائر چینج, ٹھک ٹھک ٹھک, السلام علیکم, پیسے دیں, اللہ حافظ. میں امپریسڈ ہو گیا اس کے پروفیشنلزم سے, اس کی ایکسلنس سے. لائک اس نے ہم پاکستانیوں والی کوئی حرکت نہیں کی, سر کیسے ہیں, ٹھیک ہیں, بیٹھیں سر, سر چائے منگاؤں آپ کے لیے, مطلب یہ چائے منگاؤں بھی آپ کے لیے بھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس نے نہیں بلائی ہوگی. ایک بندہ آیا, سر آپ ٹھنڈا لیں گے گرم لیں, ٹھنڈا لیں گے یا چائے گرم لیں گے. ہم کہا آپ نے نہیں کچھ نہیں یار, وہ بوتل لے کے آ جائے گا. مطلب اسے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ نہیں کا جواب جو گرمیوں میں بوتل ہے, ٹھیک ہے. تو ہاں مطلب ایکسیلنس کا لیول چیک کریں کہ اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو ہمارے یہاں سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے, سر کیسے ہیں, اب بتائیں کام بتائیں, نہ صرف کام بتائیں. میں تو جتنے اچھے یعنی سیلز مین کہیں گے اس کو بھی جانتا ہوں, وہ سارے کے سارے آپ جائیں گے, سر بڑے عرصے بعد آپ نے شکل دکھائی, کہاں رہ گئے تھے, نظر نہیں آئے, اور سر چائے لیں گے, ٹھنڈا لیں گے, گھر پہ سب ٹھیک ہے, یہ وہ 10 منٹ کی نا ساری وہ بادشاہ چلے گی. درمیان میں کوئی آپ سے اپنا بھی کام ہوگا تو وہ بتا دے گا, ٹھیک ہے نا, اور پھر اس کے اندر پھر بولے گا اچھا سر کیا خیریت سے آنا ہوا, بھائی یار تیرے پاس آئے ہیں ٹائر ہی لینے آئے ہیں یا جامع شیری کی بوتل لینے آئے ہیں, بھائی تو سیدھی بات کر. یعنی وہ لیکن وہی بات ہے کہ یہ وہ لوگ کرتے ہیں پھر کہ جن کے اندر ہوتا ہے ایک ایکسیلنس کا, ایک ان کے اندر مادہ ہوتا ہے. تو آج ہم بات کرتے ہیں اسی ایکسیلنس کے اوپر, عمدگی کے اوپر. کیا بات ہے یہ یار, بڑی خوبصورت چیز ہے. یعنی اولمپکس چل رہے ہیں اور مسنگ حسین بولٹ, ایگزیکٹلی فار اے ریزن. اچھا ابھی ہم جب بات کر رہے تھے نا, تو جب ہم نے پوچھا نا کہ یار اچھا اس دفعہ کون ہے, تو
آپ نے پوچھا ایگزیکٹلی میں نے یہ پوچھا پہلا سوال کہ آٹومیٹیکلی منہ سے جو چیز نکلی ہے نا وہ یہ تھی کہ یار وہ سائن بورڈ کیوں نہیں بھاگ رہا ہے. یعنی کہ ایک آٹومیٹک جو ازیوم کیا ہوا ہے نا یہ تھاٹ پروسیس کے پیچھے اس کی محنت یا یہ جو اس نے اس چیز کے لیے بھاگنے میں وہ ایک چیز کے پیچھے لگا رہا ہے اور اتنی اس نے زیادہ اس کے اوپر محنت کی ہے, اس نے ایک وہی ایکسلنس کا لیول اچیو کر لیا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کو اس کے علاوہ کسی کا نام یاد ہی نہیں ہے یا لوگ کنسیڈر ہی نہیں کرتے ہیں. بہت کتنی خوبصورت چیز ہے. صورت ایکسیلنس کی بہت شدید ضرورت بھی ہے ہمارے پاس, ایسے ہی یعنی اس کا فقدان ہے, بڑی کمی ہے, بڑی شدید کمی ہے. وہ اسی لیے نا کہ ہمارے یہاں اسٹرائیو کرنے کی بھی کمی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں نا اف یو شوٹ فار دا اسٹارز ایٹ لیسٹ یو ریچ دا مون. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا, تو وہ شوٹ فار دا اسٹارز والی سوچ ڈسکریج بھی کی جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ ڈسکریج نہیں, میرے خیال سے ڈسکریج کی جاتی ہے نا, یعنی آپ کو سنب کیا جاتا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہو سکتا, یار اس طرح کیسے. یعنی آپ یار اس سے زیادہ ہم جو پہلے بات کر رہے تھے نا کہ وہ جو ہے نا کہ نارمل وہ شیپ والا کے لوگوں کی دیکھا دیکھیے ایک میڈیوکر لائف گزارنے کا نا آپ کو اس پہ پش کیا جاتا ہے یا آپ کو نا اس کی تبلیغ دی جاتی ہے کہ ارے نہیں بھائی پڑھ لو, ڈگری کر لو, جاب کر لو, یہ کر لو. آپ نا چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں, کرنے کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ یار نہیں میں کوئی ایک شو پکڑوں یا کوئی چیز پکڑوں پھر اس کے پیچھے میں اس کے اندر چلوں. نہیں, آپ ایک جنیرک فوٹو کاپیڈ جو ہے نا جیسے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آج کل کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہاں نوکری کر لو واپس آ جاؤ, اس طرح کی جو چیز ہے نا اور اس کے اندر لوگوں کو بھی کوئی اتنی زیادہ خوشی نہیں ہو رہی ہوتی یا سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی ہوتی. ایسے ہی ہے. آپ حیدرآباد جائیں اور کسی بندے سے پوچھ لیں یار پان کھانا ہے, سارے بولیں گے گلاب پان ہاؤس, ایک ہی نام. یعنی آپ شہر کے کسی حصے میں ہے نا یار پان گلاب پان ہاؤس, ٹھیک ہے, اور گلاب بھائی ہوں گے وہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوں گے, ان کو نہیں آپ ان کا اتنا یار آپ میں کہتا ہوں وین یو ریچ دیٹ ایکسلنس نا پیپل آنر یو. ایسے ہی یعنی آپ سوچیں کہ اس کی پر آور سیلز یعنی آپ کے 1000 ایک پان نکال دیتے ہیں, ایسے تو چل رہا ہوتا ہے پان, بندہ آ رہا ہے پان پان پان, یار 5 بولے دینا, 5 بولے دینا, 6 بولے دینا. کچھ آتے ہیں وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ کون سے دینے ہوگے, سر وہی یعنی اس کے پان چل رہے ہیں. کچھ آتے ہیں ان کے منہ میں پہلے سے ہوتا ہے ہاں وہ بولنا بھی ان کا بولنا بھی مشکل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہوں. آپ ربڑی بولے سارے کہیں گے حاجی کی ربڑی. کیکس یعنی آپ سوچے نا کسی بندے کو بولے میں حیدرآباد سے کیک لایا ہوں تو وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کہاں کا لایا, بامبے بیکری کا ہی لایا ہوگا, ظاہر سی بات ہے. اور اس بامبے بیکری والے نے ایکسیلنس اچیو کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو روئن نہیں ہونے دیا. یہ بڑی خوبصورتی ہے. وہ جتنے کیک وہ اچھے بنا سکتا ہے نا صرف اتنے بناتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اکثر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ سر 2 گھنٹے بعد آئے, ختم ہو گئے. ہر 2 گھنٹے بعد نہیں کھے پاتی ہے, نکل جاتی ہے, ود ان 30 منٹس نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھے خاصے کیک آتے ہیں. تو ایک دن میں نے تنگ آ کے اس سے پوچھ لیا, میں نے کہا کہ یار آپ تھوڑی ایکسپینشن ہی کر لیں یار, یعنی آپ کے اتنے کسٹمر پیدل چل کے واپس چلے جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یار آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو کیک اچھے ملیں یا کیک ملیں. میں نے کہا یار میں 6 بجے آتا ہوں. خوبصورت تو یہ دس از دی ایکسلنس. جب آپ ملتے ہیں نا آپ کو, جب آپ وہ اچیو کرتے ہیں اس چیز کے اندر تو لوگ آپ کو آنر کرتے ہیں یار. ایسے ہی ایسے ہی بہت بڑی بات. اور اس کے پیچھے محنت بڑی ہے, اس کنسسٹنسی کے پیچھے بہت محنت ہے. میں ابھی جانتا ہوں یہ لاہور میں جو خلیفہ نان خطائی کا نام سنا ہوگا تم نے, ہاں ٹھیک ہے, خلیفہ مطلب اب وہ جو رہنے والے ہیں وہ لاہوری ہیں پراپر, ان کی فیملی پراپر لاہوری ہے, اور وہ obviously now they must have got so much money کہ وہ اچھے خاص کہیں ایکسٹرنل لاہور میں جا کے کہیں شفٹ ہوئے ہوں گے. بٹ مطلب آئی ہیو ہرڈ فرام دا پیپل اور جو ان کے بڑے کلوز تھے کہ دیٹ گائے اسٹل ڈیلی گوز ٹو دا شاپ ان اولڈ لاہور اینڈ سٹ اوور دیئر فار دا ہول ڈے اینڈ دین کم بیک. مطلب ایکسیلنس اچیو کی نا اور مینٹین کی. سب سے بڑا مسئلہ مینٹین. ریوڑی کھائی ہے آپ نے؟ ہاں پہلوان نام ہی یہی کیا تھا نا. مطلب آپ سوچے کسی کام میں آپ یعنی آپ کر لینا ایکسیلنس بنا لیں یار. آپ دیکھیں اور کیا کیا وہ ریوڑی بنائی ہے, مطلب یار ریوڑی کتنی سی ہوتی ہے, لیکن دیکھ لیں آپ بیسک آئٹم ہے فرینچ فرائز, ٹھیک ہے. یعنی پورا پاکستان اس بات پہ یونینیمسلی ایگری کرے گا کہ یار میکڈونلڈ جیسے فرینچ فرائز کوئی نہیں بناتا.
یار وہ اپنے آلو تک خود اگاتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنا آلو وہ خود اگاتے ہیں تاکہ وہ چپس ہر کسٹمر کو پاکستان کے کراچی سے لے کے پشاور تک ہر برانچ پہ ویسا ہی ملے. ایسا ہی ہے. اور یار ہم پاکستانی فرینچ فرائز میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, ٹو بی آنیسٹ, ٹھیک ہے, ہم اس لیول کے فرائز نہیں بنا سکے, ٹھیک ہے. تو یہ ایکسلنس آپ کو, اگر آپ لیولز کراس کر جائیں نارمل ہیومن لمٹ کے, تو یہ ایکسلنس ہوتی ہے نا کہ ایک نیا ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں, پھر ساری دنیا آپ کو ویلکم کرتی ہے کہ یار یہ بندہ آنے دو بیونڈ بارڈرز. اور بیونڈ بارڈر سب سے بڑی بات یہ ہے, پوری دنیا جانتی ہے مطلب آپ کو. پھر معین اختر بڑا این ایگزامپل. یار آج کل ایکٹرز کی نا فلم خراب جائے نا, عامر خان کی بڑی لوگ تعریف کرتے ہیں, عامر خان کی بھی لائک کچھ فلموں میں, یعنی وہ پھر کہتے ہیں اسکرپٹ مزے کی نہیں تھی یہ وہ. معین اختر کو کوئی اسکرپٹ دے دیں اور یا اسکرپٹ کے بغیر بھی بھیج دیں, یار وہ جو کریکٹر کا ٹیک اپ کرتا ہے, آپ مجھے بتائیں, اتنی خوبصورتی, وہ ایکسلنٹ. وہ یار لوز ٹاک کا کتنے کریکٹرز, اتنے کریکٹر کرے, کوئی تو فضول ہو سکتا ہے نا, ایک بھی فضول نظر نہیں, ایک بھی فضول نہیں. تو بیسکلی میرا خیال ہے کہ ہمیں ایکسیلنس کے لیے پرسوئنس کرنی چاہیے ایز اے قوم, اور جب ہم ایک بیسک لیول پہ اس کو نہیں کرنے کی کوشش کریں گے نا, ٹھیک ہے نا, تو پھر ایز اے کنٹری بھی ہماری پرفارمنس کم ہوگی. اور ہمیں ایک کسی کو نا, ہمیں وہ جو پہلے ہم بات کر رہے تھے بھیڑ چال والی, کہ ہمیں ٹاپ ٹرینڈنگ والی, کہ ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمیں سب سے بڑی بات ہے یاد رکھنا چاہیے. لائک اب ہم ہیروز نہیں بناتے, ہم ہیروز نہیں بناتے. اب ہمیں پتہ ہے سہیل عباس کے اس وقت ہاکی کی دنیا میں سب سے زیادہ گول ہے, ٹھیک ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں, آپ سہیل عباس کو جانتے ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ ہاکی کا پلیئر تھا, اس کے سب سے زیادہ گول ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ سہیل عباس بھی جا کے خود پوچھ رہا ہو, آپ سہیل عباس کو جانتے ہیں؟ لوگ اس کے منہ پہ کہہ رہے ہوں گے ہاں میں سہیل عباس کو جانتا ہوں, اور وہ بڑا, مگر جانتا کوئی نہیں, مگر وہ سامنے کھڑا ہوگا کوئی نہیں جانتا اسے. ایسا ہی nobody knows the guy he is. جب ہیروز نہیں ہوتے نا, ہیروز نہیں ہوتے تو نئے بچے انسپائر نہیں ہوتے. نہیں, انسپائر نہیں. اور اب غلطی ہماری ہے, ہم نے ہیروز نہیں بنائے. ہم نے اپنا ہیرو جو ہے وہ, نو آفینس بٹ عادض امیر اور ایکٹرز جتنے ہیں ان لوگوں کو بنایا ہوا ہے. لائک وہ جہاں ملیں ان کے ساتھ سیلفی کھنچوانی ہے, میں نے سیلفی کھنچوانی ہے. کیا کیا انہوں نے, یوٹیوبرز, ٹک ٹاکرز, مطلب او مائی گاڈ, آہستہ چل کے بندروں کی طرح چل کے, بلکہ اور جو جس کا کام ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. بٹ پھر بھی پوائنٹ یہ ہے کہ یار اگر آپ ایک نارمل سے ٹک ٹاکر کو اتنا ویٹیج دیتے ہیں, اتنے لائکس دیتے ہیں, اس کو جا کے ملنا چاہتے ہیں, آٹوگراف چاہتے ہیں, یار دیر آر پیپل جن لوگوں نے اتنا کام کر کے نا اپنی زندگیاں دی ہیں ایک چیز کو اچیو کرنے میں, اور اس میں دنیا میں اپنا نام کمایا ہے. دنیا اس کو وہ کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے. یار آپ لوگ اس کو اپریشیٹ ہی نہیں کرتے, تو کیسے آپ کی جو ینگ جنریشن ہے ان کے لیے وہ انسپریشن ہوگی؟ کیونکہ پیپل وانٹ دیٹ اپریسیشن. آپ آج کسی بندے کو اپریشیٹ کریں گے, یار ہاں اس بندے نے بڑا زبردست کام کیا ہے, آپ سوچیں کہ جو بچہ ہوگا وہ کہے گا یہ کام کرنا ہے, تعریف ہوتی ہے, تاکہ ابو امپریس ہوتے ہیں. ہاں ابو امپریس ہوتے ہیں, باہر بڑے امپریس ہوتے ہیں. ایسے ہی تو یہ امپریس ہونا بھی اپنی جگہ ہے, لیکن یار آپ کرکٹرز دیکھیں آج کے دور میں, کرکٹ یہ دیکھیں نا, یہ ایک انسپریشن کے تھرو ہی انسان اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے, اس کے علاوہ نہیں کر سکتا. اب آپ کرکٹرز کو دیکھیں تو وہ راک سٹارز ہیں, ٹھیک ہے, آتے ہیں لوگ پہچانے جاتے ہیں, لوگ ان کو بھاؤ دیتے ہیں. جب سے لوگوں نے ہاکی کے پلیئرز کو بھاؤ دینا بند کیا ہے, ٹھیک ہے, تب سے آپ دیکھیں, اور اٹس ناٹ لائک کہ کرنٹ ہماری ٹیم بری ہو گئی. پیپل ول آرگیو کہ یار اب ٹیم بری ہو گئی تو کیا بھاؤ دیں. بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہماری کرکٹ کی ٹیم بری ہو جاتی ہے, وسیم اکرم از وسیم اکرم, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اظہر محمود آلدو پاکستان کے لیے اتنا نہیں کھیلا, بٹ اظہر محمود ہے. کرکٹرز کو آپ دیتے ہیں. وہی سہیل عباس بھائی کی بات کریں, وہ کہیں آئے, پیپل ریئلی, میں آئی ڈونٹ نو. احمد بٹ کو کوئی نہیں جانتا یار, مطلب ہی واز دا گول کیپر, اس جیسا ہاکی کا گولی نظر نہیں آتا بندے کو. لیکن احمد بٹ نا, بٹ نام تھا اس کا, آئی ایم ناٹ شیور کہ احمد بٹ تھا یا بٹ یہ دیکھ رہے یہ حالت ہے, نیشنل ہیروز, اینڈ ہی واز نیشنل ہیرو. مطلب اتنا زبردست گول کیپر تھا. یعنی یہ چیز بنے گی کیسے, ایک نا وہ سائیکل جنریٹ ہونا کہ لوگ اپریشیٹ کریں چیزوں کو, تاکہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں پھر اور لوگ اس کے اندر اور انسپائر ہوں اور وہ کرنا چاہیں. بس یعنی لوگ نا اکثر
ڈبیٹ یار اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ محمد علی ستپارہ جو ہے ٹھیک ہے ہی اچیوڈ سم تھنگ ٹھیک ہے ہی ٹرائیڈ ٹو اچیو سم تھنگ ہی وینٹ فار اٹ رادر دین اپریشیٹنگ ہز ایفرٹ ٹھیک ہے وی اسٹارٹیڈ لسننگ اسٹوریز کہ یار وہ تو بیچارہ یعنی نوکری کر رہا تھا وہ تو اس طرح سے جا رہا تھا ٹھیک ہے نا لائک ہاں یعنی دے واز لائک ہلکی پھلکی ڈبیٹ اسٹارٹ ہوگی کہ ہاں بس ٹھیک ہے اینڈ اگین جو لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے دے ہیو فارگوٹن ہم 1 month past دی انسیڈنٹ بٹ دیٹ از اٹ یار لانگ ٹرم انسپریشن ہونی چاہیے لوگ کہیں میرا نام بنے گا ایسا کام کر کے یعنی آپ لوگوں کو نام دیں جس چیز پہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں ایسے کیونکہ جب آپ نام دیں گے نا تو جو بچے ہوں گے وہ کہیں گے یار یہ بات ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان ٹھیک ہے یعنی ہی ڈیڈ سم تھنگ فار دا کنٹری بیسٹ ایگزامپل از عبدالستار عیدی یار عبدالستار عیدی ٹھیک ہے بٹ پیپل ہیو لائک فارگوٹن ہم مطلب چیک کر ایسے ہی ہے مطلب وہ نام کے مطلب کہ وہ یہ جب کراچی میں ڈکیتیاں ہوتی تھیں تو ڈکیت آ کے وہ اس کی وہ جو بیگم ہے اس سے انٹرویو بتا رہی تھی کہ ڈکیت آئے ہمارے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایسا یہ تو عبدالستار عیدی ہیں انہوں نے نا معذرت کی انہوں نے سلام کیا اپنے سر پہ ہاتھ پھروایا اور کہا کہ ہم آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے تو آپ نے ہی آ کے اٹھانا ہے مطلب آپ خوبصورت بات دیکھیں یار آپ کو پتہ ہے you don't need that makeup on your body all you need is to be like آپ پیشن کے ساتھ کام کریں ایکسیلنس کو اچیو کریں کنسسٹنسی کے ساتھ this guy went to USA عبدالستار عیدی اینڈ ان لوگوں نے اس کو روک لیا کہ بھائی یعنی وہ جو ان کا چیک کر تو اس نے کہا کہ اب اس نے اپنی آئی ڈی شائڈی دکھائی عبدالستار عیدی نے انہوں نے کہا کہ یعنی میں عبدالستار عیدی ہوں تو وہ لوگ نا ڈبل شک میں آ گئے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹخنوں کے اوپر شلوار نیچے کینچی چپل سادہ سا لباس اس نے کہا یار آپ کی حکومت مجھے کوئی ریوارڈ دے رہی ہے مجھے آنے کا شوق نہیں ہے میں اس کے لیے ادھر آیا ہوں ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد ایمبیسی سے لوگ آئے اور بڑے آئے اور انہوں نے آ کے معافیاں شافی مانگی اور لائک آپ دیکھیں کہ سو مینی پیپل یعنی اپلائی کر کے بیٹھے ہیں پاسپورٹ کے لیے ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں جانے کا موقع مل جائے انٹرویوز دیتے ہیں ٹھیک ہے جا کے کہ یار اپنے آپ کو بہت اچھا بتاتے ہیں اپنا بینک بیلنس اتنا رکھتے ہیں ٹھیک ہے بٹ وین یو ہیو ایکسیلنس بیونڈ بارڈرز برو وہ کہتے ہیں کہ یار آؤ ہم آپ کو اوارڈ دینا چاہتے یار آپ دیکھیں ایسا ہی تو ایکسیلنس از لائک جو ہمیں ایز اے کنٹری ریکوائرڈ ہے جو ہم چاہتے ہیں نا ہمارا ملک یہ بن جائے تو ہمارا ملک وہ بن جائے تو یار جب انڈیویجول قطرے بنیں گے نا تو بارش خود ہی ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے لیے ایک مجھے بہت امپورٹنٹ بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ ایک چیز میں اچھا ہے تو اس کو اس پہ یوٹیلائز نہیں کیا جاتا مطلب ہم چاہتے ہیں کہ جیک آف آل ٹریڈ ماسٹر آف نن کہ آپ کسی بھی آفس چلے جائیں کسی بھی آرگنائزیشن میں چلے جائیں آپ کو کہا جائے گا کہ یار تم نا سارے کام کرنے آنے چاہیے تمہیں یہ بھی بتانا چاہیے تمہیں یہ بتانا چاہیے تمہیں یہ بتانا چاہیے تمہیں یہ تم مارکیٹ بھی سنبھال لو تم سیل بھی سنبھال لو تم یہ بھی کر لو مطلب سمجھ رہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا وہ ہر چیز میں آگے ہو پروفیشنلزم نہیں ہے ایک کام میں بیٹھے ہوئے کوئی کام چھوٹا بھی نہیں ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ہے سب سے بڑا مسئلہ ضروری ہے کوئی کام چھوٹا نہیں ایک بندہ جو صرف کھڑکیاں صاف کرتا ہے نا بس وہ صرف اس بات کو ریئلائز کر لینا کہ جو کسٹمر آ رہا ہے نا آپ کی دکان کے اندر وہ اس چھوٹوں کی کھڑکیاں صاف کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے اگر کھڑکیاں گندی ہے نا باہر سے یار آپ کہیں گے اگلی دکان سے لے لیتے ہیں ایگزیکٹلی وہ سیلز کو ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے وہ بندہ جو ایک چھوٹی سی شاپ پہ صرف چھوٹو چائے لا کے دیتا ہے کسٹمرز کو مگر وہ صبح اٹھ کے جو کھڑکیاں صاف کرتا ہے نا تو کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں کوئی کام چھوٹا بڑا ہم نہیں سمجھتے نا یہی مسئلہ ہے ہمارا ہمارے یہاں کچھ کام چھوٹے ہیں ہمارے اپنے کزنز ہوں گے وہ باہر کے ملکوں میں ہر کام کر رہے ہوں گے ایسے ہی ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر پتہ چل جائے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں یار وہ پاکستان 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈਟਰੀਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ मतलब समझ रहा है कि पाकिस्तान में ना बताना किसी को मसला हो जाएगा कोई हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि ये काम छोटा है हालांकि वहाँ पे बाहर के मुल्कों में सालियाँ जो मेडे होती हैं वो गाड़ियों पे आ रही होती हैं महंगी آپ کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی وہاں پہ جو ہے وہ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں میڈیں اس میں آ رہی ہوتی ہیں نینیاں اس میں آ رہی ہوتی ہیں یار ہمارے ایک رشتے دار ہیں وہ بھابھی وہاں پہ ریزیڈنس کر رہی تھی نا ڈاکٹر ہیں تو وہ کہتی ہیں جتنی میں تنخواہ لیتی ہوں اتنی مجھے میڈ کو دینی پڑتی ہے اپنی چیک کریں
اور ہمارے کیا پاکستان کے کسی نے تو سیکھ کر آتے کام کر دیے کسی نے گھر جا کے کام کر دیے. یار کوئی گل نہیں, کام کر دیے, کام تے کر رہی ہے نا. کام ایسا کرو کہ یار دیکھو اب اگین آپ کو پتہ ہے یو کے اندر دیر از این ایجنسی, میڈ سے یاد آیا, دے ٹرین دیز میڈس, ٹھیک ہے, ان مارشل آرٹس. نہیں یار, ہاں, ان ڈرائیونگ اینڈ ناٹ ڈرائیونگ لائک ایک نارمل ڈرائیونگ, لائک اگر ایمرجنسی سچویشن ہے تو آپ نے کس طریقے سے وہ سکیٹے مار کے وہاں سے لے کے نکلنا ہے. بٹلر اکیڈمی نام ہے اس کا, آئی ڈونٹ نو کیا اکیڈمی کا نام ہے, بٹ دے آر دا ونس جس کو رائل فیملی کہتی ہے کہ ہمیں میڈ چاہیے. یہ میڈ ہونے میں ایکسیلنس ہے بھائی. یار وہ رائل اکیڈمی سے وہ کیا اسے فیملی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, ایکسیلنس کی ایک اور ایگزامپل کہ جو گارڈ مطلب باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ پیلس کے, وہ ریڈ کوٹس والے اور بڑی بڑی بلیک ٹوپیاں نہیں ہوتی جن کی. اچھا ویسے لوگ بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں, وہ بھی بڑے وہ ہیں, ہاں وہ بڑے پروفیشنل ہیں, لوگ ان کے آگے کیا نہیں کرتے یار. وہ ہلتے نہیں ہیں, ان کے چہرے پہ ایکسپریشن نہیں آتی ہے, لائک ورلڈ ریناؤن ہے. ہاں آپ کو کوئی نا وہ 2-3 شاید آج تک ویڈیو شیڈیوز یا کلپ مل جائیں کہ اچھا کوئی مسکرایا ہو, ہلا ہو. مسٹر بین کا ایک ایپیسوڈ بھی ہے نا اس کے اوپر, مسٹر بین کا ایپیسوڈ ہے تو وہ ہنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کا نا وہ ایکچولی واقعی ایسے ہوتے ہیں, سیریس کھڑے رہتے ہیں, اور اس کے لیے نا بڑی پراپر قسم کی کوئی ٹریننگ میرے خیال سے ہوتی ہے, اور ان کے نا کہ پتہ نہیں دن میں 10 میل انہوں نے بھاگنا ہے, کہ پتہ نہیں 30 میل بھاگنا ہوتا ہے, اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ اسٹیمنا بناتے ہیں, صرف وہ کھڑے رہتے ہیں کہ کھڑے رہنا ہے اور ہلنا نہیں ہے. اس کے اندر ایکسیلنس کتنے مزے کی چیز ہے نا. اچھا ایک بڑی بات ہے, فنی سی چیز ہے, لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی ایکسیلنس اچیو کی ہے. میں آپ کو ایک اس کی وجہ بتاتا ہوں نا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پرو ڈیموکریسی ہیں نا, مگر لیٹس وے ان آل دا سسٹمز نا, ہر چیز کا کوئی نہ کوئی فائدے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی نقصان ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہر بندے کا ایک ووٹ ہے نا تو بس پھر ہر بندہ اپنی ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. یہ اس سسٹم کا نقصان ہے. اس کے بجائے جب بادشاہ ہوتے تھے نا, ٹھیک ہے, تو وہ جو آپ کے ملک کا بہترین شاعر ہوتا تھا نا یار, وہ عیاشی کر نہیں رہا ہوتا تھا. بہترین پینٹر ہوتا تھا, وہ عیاشی کر رہا ہوتا تھا. آج بھی یو کے میں آپ نے مثال دی ہے, وہ جو گارڈز ہیں یا یہ جو اس طرح کی میڈز ہیں ان کی عیاشی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بادشاہت والا دور تھا, اگر بادشاہ اچھا ہو, رحم دل بادشاہ ہو, یہ نا بادشاہ صحیح ہو, بادشاہ اگر کوئی 2 نمبر آ جائے اس سسٹم کے اندر ایٹ لیسٹ وہ یہ والا, اس کے اپنے نقصانات ہیں, ایگریڈ اس کے نقصانات ہیں, بٹ اس میں یہ فائدہ ہے کہ جو اس طرح کے نیشنل, یعنی جس نے بادشاہ کے ملک کا نام روشن کیا ہے ٹھیک ہے, ہم اونرشپ نہیں ہے نا اتنے ملک کی. بادشاہ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے تو اونرشپ پوری ہے, تو وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ملک کا نام روشن کیا ہے, اس کی عیاشی کراؤ, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں کیا ہے, ہر بندے کو اپنے, اچھا کرایہ ہوگا تو کرایہ ہوگا, ہم جلتے بہت ہیں, کرایہ ہوگا تو کرایہ ہوگا, ہر بندے کی اپنی ہے. کوئی بولے یار کہ یار ہم ایک فنڈ بنا رہے ہیں نیشنل ہیروز کو دیں گے, ہر بندہ اپنی تنخواہ کے اندر سے نا, یعنی لائک ایک بیر منیمم رکھ دینا کہ جو لاکھ سے اوپر کماتا ہے نا اس ملک کے اندر, وہ ہر بندہ 1,000 روپیہ دے گا سارے, اور وہ نیشنل ہیروز کا فنڈ ہے تاکہ دے ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی ادر جاب, کیونکہ ان نے اس کام میں ہمارے لیے کیا. کوئی بندہ تیار ہی نہیں ہوگا, بولے گا 1,000 روپے ادھر بھی ٹیکس لگا رہے ہو ٹھیک ہے. تو وی ڈونٹ اون دس کنٹری ایز مچ نا جتنا ایک بادشاہ نے کرنا تھا. تو وہ اس سسٹم کا ایک فائدہ تھا کہ وہ کہتا کہ بھائی یہ اپنا ملک ہے, اپنا ملک ہے بھائی, اس بندے نے میرے لیے یہ کام کیا ہے تو اس کی عیاشی کرو. ایسا ہی ہے. بس سلوشن اسی پہ آتے ہیں کہ لیٹس ٹرائی ٹو اچیو ایکسیلنس. جو لوگ اپنے پیشن کو, جو لکی لوگ اس ملک میں ہیں جو اپنے پیشن کو پرسو کر رہے ہیں, اپریشیٹ کریں, جو ہیں کچھ لکی لوگ جو ہوتے ہیں, کچھ لکی لوگ ہوتے ہیں جو شروع سے اپنے پیشن کو پرسو کر پاتے ہیں اور ابھی تک کر رہے ہیں. سو بک اپ ٹو دیم, ٹھیک ہے. آپ کو کہیں بھی نظر آتے ہیں جو لوگ اس طرح کی پرسو کر رہے ہیں, بہت مشکل بات ہے ود آل دا, ایگزیکٹلی. تو آپ کو چاہیے کہ آپ پرسو کریں اور ان کو اپریشیٹ کریں, ان کی ہیلپ کریں, اور جسٹ اپریشیٹ دیم. ان لوگوں کو ہیلپ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں, آپ اگر وہ ایگزیکٹلی وہ گر بھی جائیں وہ کھڑے ہوتے رہتے ہیں, ان کو ہیلپ کی ضرورت نہیں ہوتی. ان کو صرف انٹرنسک موٹیویشن سے آپ یہاں تک پہنچے نا, تو اگر ایکسٹرنسک بھی ملے تو آپ 2 قدم آگے تو جائیں گے, 2 قدم آگے تو جائیں گے. ایسے اتنا تو کریں نا. لیٹس کرے اپنا بوائے جیولن میں جا کے فائنل میں مار کے آئے. یار وہ اپنا ویٹ لفٹر جو ہے وہ بھی 2 kg سے مطلب
ٹھیک ہے 2 کلو مطلب بتائے میں تو ہمیں پتہ نہیں ہے مطلب کہ گیم کے ہاں، کیا رولز ہیں، لیکن 2 کلو بتائے بغیر اس کو ایسے چپکا لیتا اس کا کوچ کہ یار چل تو یہ بتا نہیں رہا کہ مطلب اب تو 5 کلو اٹھا اور 7 کلو اٹھا تو یہ فرق سمجھ آتا ہے سر 5 اور 7 میں وزن 40 لیکن 40 اور 42 میں ہوتا ہوگا ایسا ہی ہے. ان کو ہوتا یہ بھی ہے نیما آدھے کلو بات مطلب ہوتی ہے لیکن بس تو یعنی بٹ وی شوڈ اسٹارٹ ایگزیکٹلی یعنی یہ اب ہم جو لوگ کسی مینجمنٹ پوزیشن پہ ہیں کہیں بھی ہیں ٹھیک ہے چھوٹے سے چھوٹی مینجمنٹ نیچے 5 سویپروں کو ہی مینیج کر رہے ہیں نا ایک اگر ان کا بھی کوئی اوپر وہ ہے ٹھیکیدار تو اس لیول تک بھی کوئی اگر بات ہماری سن رہا ہے نا تو وی شوڈ اسٹارٹ اپریشیٹنگ پیشن انسپریشن اینڈ میرٹ. اچھا ہوتا ہر جگہ ہے. ہر دفتر میں جاؤ تو وہاں جا کے آپ پوچھیں یار یہاں صفائی کون کرتا ہے، وہاں پہ ہوں گے 20-25 لوگ لیکن نام سب کو نا 1 یا 2 یاد ہوں گے یار وہ آتا ہے صفائی کرنے. اور آپ اس سے پوچھیں اس کی نوکری کتنی ہو گئی ہے، سر 20 سال ہو گئے ہیں، سر 25 سال ہو گئے ہیں. کہاں پہ ہو، سر یہیں پہ. مطلب 25 سال سے وہ ایک ہی بندہ کام کر رہا ہے تو اس کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسلنس آ جاتی ہے. ہاں if you you just keep doing it the right way یعنی اچھے ایٹیٹیوڈ کے exactly ساتھ آپ کو نہ چاہتے ہوئے ایکسلنس آ دوسری جاتی چیز ہے. ہے کہ ایکسیلنس اچیو کرنے کے لیے کنسسٹنسی ایگزیکٹلی اور کیا کہتے ہیں ہارڈ ورک دونوں چیزیں ریکوائرڈ. یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر غور کریں اور کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھیں. وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ ایکسلنس اچیو کر سکتے ہیں. اٹ ڈز ناٹ آلویز ہیو بین کہ جو ہے نا آپ کی جو اسٹڈی ہے یا آپ کی جو جاب ہے اور بس ایک وہ ریٹ ریس دوڑ جو ہے نا اس کے اوپر جو ہے نا ہم لگے رہیں، بلکہ ایک پازیٹیو سوچ کے ساتھ سوچیں کہ کسی چیز کے اندر آگے بڑھنا ہے دوسروں کی انسپریشن کے لیے. ایسے ہی. اور اگین یہ سائیکل تب کمپلیٹ ہوگا جو مینیجرز ہیں کسی بھی لیول پہ جو آپ کے نیچے اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو نرچر کریں، نرش کریں اور ان لوگوں کے کام کے حساب سے اپریشیٹ کریں رادر دین آپ کیا کہتے ہیں جو آپ کے باقی کے کام بھی کر دے اور یار یہ تو بہت سارے کام کر لیتا ہے. اس کو نہیں، جو بندہ جو کام کرتا ہے اگر وہ اس میں ماہر ہے نا تو اس کو اتنا ہی اپریشیٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہ اس کا کام ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے اور وہ اپنے کام کے ساتھ حق ادا کر رہا ہے. ایسا ہی ہے.